ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی بلند ترین چوٹی پر چڑھے، پھر آپ نے فرمایا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تم پر فتنے برستے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے۔ قرآن میں فتنے کا لفظ 4 معنی میں آیا ہے۔ نمبر 1، آزمائش۔ آزمائش تو ہر شخص پہ آئے گی، ہر مسلمان پہ آئے گی، کیونکہ یہی انسان کا مقصد ہے زندگی کا، اس کی موت کا اور زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ اللہ سورہ ملک میں خود فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی اور موت دی تاکہ تم آزمائے جاؤ۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اپنے اعمال کی وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ کون سا شخص جو دین سے دور ہے، جس کا پریکٹیکل مسلم نہیں ہے، اس نے پیدائش کے وقت صرف کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کی پریکٹیکل زندگی میں اس کا وہ کلمہ نظر نہیں آیا۔ ایک تو وہ شخص ہے، اس شخص پہ تو آزمائش آ رہی ہے اس کے اپنے کیے گئے اعمال کی وجہ سے، لیکن ایک ایسا شخص جو باقاعدہ پریکٹیکل مسلم ہو، نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا ہو، معاشرتی معاملات اس کے ٹھیک ہو، اس کے آپس کے معاملات ٹھیک ہوں، ایمان مضبوط ہو، اس کا اخلاقیات کا پہلو عمدہ ہو، تو ایسے شخص پہ آزمائش آ رہی ہے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کیا کرنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، اور صبر کے لیے مجاہدہ چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو فتنے کا لفظ ہے وہ اس معنی میں ہے، عذاب کے معنی میں ہے، پنشمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مائی بردر اینڈ سسٹر، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کس حد تک پریشانی ہے ہماری زندگی میں، کس حد تک سزائیں ہیں، ایسی ایسی ڈیزیزز، ایسے ایسے وبائیں، ایسی نیچرل ڈائزسٹرز، ارتھ کوئکس ہیں، فلڈز ہیں، سونامیز ہیں، والکینک ایرپشنز ہیں، اسٹرانگ ونڈز ہیں، آندھیاں، طوفان، کیا ہے یہ سب؟ اکارڈنگ ٹو CDC the rate of suicide in the last 10 years between the age of people from 10 to 24 years has increased 57.4%. This is alarming. ایسے ایسے ڈس آرڈرز ہیں جس کا نام نہیں سنا تھا ہم نے آج سے پہلے، بائی پولر ڈس آرڈر، obsessive compulsive disorder، انزائٹی ڈس آرڈر، یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں۔ تیسرا جو معنی قرآن میں فتنے کا ہے وہ ہے کفر اور شرک۔ آج ایک 5 سے 6 سال کا بچہ یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز کو ایکسیس کر سکتا ہے جس کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون کون سے ایکس مسلمز تھے، کون کون سے ایتھسٹ ہیں، اسلام کے بارے میں لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں۔ ایسا بچہ جب ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا ایمان کہاں تک جاتا ہوگا؟ اس کا ایمان بوسٹ ہوتا ہوگا کہ کم ہوتا ہوگا؟ فتنہ ہے۔ نمبر 4، حق اور باطل گڑبڑ ہے۔ جو یہ والا معنی قرآن میں بیان ہوا ہے یہ بہت الارمنگ ہے مائی بردرز اینڈ سسٹرز۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز حق ہے اور آپ اس کو نہ مان کے چل رہے ہو، یہ ایک علیحدہ سچویشن ہے۔ ایک چیز ہے آپ برائی ہے لیکن آپ اس کو برا نہیں سمجھتے، وہ ایک علیحدہ چیز۔ لیکن ایک وہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، which one is the right path and which one is the wrong۔ آپ اس کے بارے میں تفرق نہیں کر سکتے، آپ اس کو تفریق نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے خطرناک پہلو ہے، یہ سب سے الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ فتنوں کا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ خلفائے راشدین کا دور آیا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد ایک شخص کے لیے وائٹ ٹیکسچر اور بلیک ٹیکسچر پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اس کے سامنے ہر چیز گرے ہے، اس کے سامنے سارا کا سارا ٹیکسچر گرے ہے۔ اس کو مشکل ہو گیا کہ آج آپ انسٹیٹیوشنز کا حال دیکھ لیں، ہمارے کالجز، یونیورسٹی، سکولز میں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ اسٹڈیز کچھ کہہ رہی ہیں، ایجوکیشن میں ہم کچھ پڑھتے ہیں، نیبرز کچھ کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کچھ کہہ رہی ہے، والدین کچھ کہہ رہے ہیں، میڈیا کچھ کہہ رہا ہے، علماء کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں یوتھ کہاں جائے گی؟ دین سے متنفر نہیں ہوگی تو کیا کرے گی؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس فتنے کے دور میں؟ یو ہیو ٹو ڈیزائن اے گوگل۔ آپ کو ایک ایسی اینک کو ڈیزائن کرنا ہے جس کے اندر لینز لگا ہو، اور وہ لینز ہو قرآن و سنت کا، وہ لینز ہو اللہ کا حکم اور نبی کی سیرت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اگر وہ گوگلز آپ پہن کے چلیں گے تو آئی سویئر دیٹ یو ول نیور بی مس گائیڈڈ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز کیا کرنی ہے، ہم اپنا نالج انہینس کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہ ہو، جس چیز کو ہم اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم نہ ہو، جس چیز کو ہم نبی کی سنت سمجھ رہے ہیں وہ نبی کی سنت نہ ہو، جس چیز کو صحابہ کا طرز عمل سمجھا جا رہا ہو وہ صحابہ کا طرز عمل نہ ہو۔ اپنے نالج کو انہینس کریں۔ کیا آج کا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ غیر مسلم میرے دین کو دیکھ کے متاثر ہوگا؟ ہم تو خود اس کی زندگی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، ہماری زندگی میں آخرت کا کنسیپٹ نہیں کر رہا ہے میرے بھائیو۔ ایمانیات میں تو یہ چیز داخل ہے۔ اس کا کیا ایمان ہے جس شخص کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، یا اس حد تک کمزور ہے کہ وہ اپنی دنیاوی لغزشوں کو اور دنیاوی فوائد کو سب سے مقدم رکھتا اور آخرت کو اس نے پیچھے پھینک دیا ہو۔ امیجن یو ریز اے کڈ، ایک چھوٹا سا بچہ، آپ اس کو بڑا کریں، اس کو ہر چیز پرووائڈ کریں، ایک چیز دیں، اور جب وہ بولنا سیکھ جائے اور چلنا سیکھ جائے تو الٹا آپ کی طرف منہ کر کے تھوکے آپ پر اور آپ کو کہے hey look I am busy, hey look I don't know who are you۔ بظاہر وہ اپنے الفاظ سے نہ کہتا ہو لیکن اس کے ایکشنز تو یہ بتاتے ہوں کہ وہ آپ کو بالکل بھی نہیں جانتا، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہوں گے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔